حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ان تین گھروں میں اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس نے حضرت علی سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لی آئی؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنی پیارے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میرے بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میرے بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہم اپنی پیارے بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار کے ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، نہیں تمہارے بیٹے کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہیں اونچی مقام والے گھر خوش کر سکتی ہے، اس لیے جب بھی اپنی پیارے بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، وہ کون سی ایسے چیزیں ہیں یا کون سی ایسے تین اعمال ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کی فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس عورت کی فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کے بیٹے کی دنیا برباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کی رشتے ٹوٹتی ہے تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہارے بیٹے کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنی ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہے جو عورت کو اپنی چوٹی کی نوک پر رکھتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہے جو صرف خود کو اول سمجھتی ہے اور اپنی بیوی کو ہاتھ میں بھی نہیں لاتے۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی اور وفاداری کا ثبوت دے، جو بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و ابرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کبھی مت کرنا جہاں ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، وہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کہ ان کا یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس عمل پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتی ہے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو کہ ان کا سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گا۔
اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔